اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ محترم سامعین، آج کا موضوع دین میں غور فکر کرنا اور تقلید کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ صاحب ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے، شاید کہ وہ قوم ڈر جائے۔ اس آیت کریمہ میں تفقہ فی الدین کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دین میں غور فکر کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اور عبادت میں دین فکر کرنے سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی اور عبادت دین میں غور فکر سے افضل نہیں ہے۔ غور فکر سے علم بڑھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم فقہ حاصل کرتا ہے، دین میں غور فکر حاصل کرتا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے۔ علم فقہ کے لیے ہفتہ میں ایک دن نکالو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اس مسلمان پر افسوس ہے جو ہر ہفتہ میں اپنے لیے ایک دن ایسا مقرر نہیں کرتا جس میں وہ اپنے دینی امور کو سمجھے اور دینی مسائل دریافت کرے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کریں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کریں۔ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو نہ تو دین میں غور فکر کرتے ہیں اور نہ اللہ کے بارے میں عقل فہم سے کام لیتے ہیں۔ صرف ایک آیت نے فقیہ بنا دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، تو کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے اور دنیا سے بے رغبت بناتا ہے اور اسے اپنی خامیوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مومن فقیہ کی موت واقع ہوتی ہے تو اسلام میں رخنا پڑ جاتا ہے جسے کوئی چیز پور نہیں کر سکتی، کیونکہ مومن فقیہ، مومن فقہاء اسلام کے قلعہ ہیں، جیسے شہر کی دیوار ہوتی ہے، اور فقیہ ابلیس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھتا ہے جو کہ فقیہ کے بارے میں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حقیقی معنی میں فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب ہو اور اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواة حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے دور میں جو مسائل شرعیہ پیدا ہوں، اسی سلسلہ میں فرمایا ہمارے حدیثوں کے راویان کی طرف رجوع کرو، اس لیے وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں
ہم اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہیں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا۔ فرمایا فقیہ میں سے وہ شخص جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، شرط ہے کہ وہ فقیہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، حافظاً لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفاً لہواہ، اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے حکم کا فرما بردار ہو، مطیع ہو، فللعوام ان یقلدوا، مومنین پر فرض ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کریں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او احب اہل العلم ولا تکن رابعا فتعلق ببغضهم۔ فرمایا سب سے پہلے عالم بنو یا طالب علم بنو یا اہل علم کے ساتھ دوستی رکھو، ولا تکن رابعا، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تقلید مجتہد کی شرائط کیا ہیں؟ اور فرمایا مجتہد کی شرائط میں سے کیا ہے؟ مجتہد مرد ہو، عورت کی تقلید جائز نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ کی تقلید جائز نہیں ہے، عاقل ہو، اور جس کا عقل ضائع ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس کی تقلید جائز نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، عصمت، طہارت اور ان کی ولایت کا قائل ہو، اور غیر شیعہ اثنا عشری کی تقلید جائز نہیں ہے، حلال زادہ ہو، حرام زادے کی تقلید جائز نہیں ہے، زندہ ہو، ابتداءً زندہ مجتہد کی تقلید ضروری ہے، لیکن اگر تقلید کر چکے ہیں وہ فوت ہو جائے تو اس پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ مردہ کی ابتداءً تقلید جائز نہیں ہے، عادل ہو، غیر عادل کی تقلید جائز نہیں ہے، یعنی مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ، عادل ہو، اس مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ عالم ہونا چاہیے، یعنی مراجع میں سے جو علم میں زیادہ ہو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ تقلید نہ بیعت والا مسئلہ ہے، نہ پیری مریدی ہے، فقط یہ نہ نبی و امت والا رشتہ ہے، فقط فطری تقاضے کی تکمیل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی و تب پیدا کیا ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے کا محتاج پیدا کیا ہے، لہٰذا جو لوگ نہیں جانتے علم فقہ کو، وہ ان علماء کی طرف رجوع کریں جو قرآن حدیث کو احسن طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ مسائل شریعت، شرعی مسائل کا دریافت کرنا فقہاء سے، علماء سے جو مسائل شریعہ جانتے ہوں، اسی چیز کا نام تقلید ہے، نہ بیعت ہے، نہ پیر مریدی ہے، نہ کوئی اور، لیکن فقط اتنا پوچھنا ہے کہ مسائل شریعہ، شرعی مسائل ہمارے لیے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا جو جاننے والے ہیں، کیونکہ ہم نہ تو قیاس کے قائل ہیں، نہ تفسیر بالرائے کے قائل ہیں، نہ بدعت۔ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا من افتى الناس بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماوات والارض، اور جو شخص لوگوں میں سے بغیر سوچے سمجھے فتویٰ دے، لعنتہ، اس پر زمین و آسمان کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ جاہل اگر فتویٰ دے تو اس پر زمین و آسمان کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، لیکن عالم دین جو حلال حرام کو جانتا ہو، جو فقہ کو جانتا ہو، جو قرآن کو جانتا ہو، جو دینی علوم کو جانتا ہو اور مجتہد ہو، اس سے فقط ہم نے اتنا پوچھنا ہے کہ ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے، اسی چیز کا نام تقلید ہے۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔